السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ سزاوار سعادت حسن منٹو۔ زندان کی چار دیواری میں متواتر 5 ہفتوں سے یہی ہولناک حقیقت میرے لیے سوہان رو رہی ہے۔ اسی وحشت ناک خبر نے مجھے تنہا بے یار و مددگار کو دبا رکھا ہے۔ کبھی وہ بھی دن تھا جبکہ میں بھی آپ ہی کی طرح تھا۔ میرا دل جس میں ہر طرح کے ولولے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، مناظر فطرت کا متلاشی تھا، جبکہ ہر ساتھ میرے لیے مردہ لاتی اور ننھی ننھی دشزگان کی یاد میرے دل میں چٹکیاں لیتی، جبکہ میں ان حسن کی دیویوں کے ساتھ چھٹکی ہوئی چاندنی میں شاہ بلوط کے گھنے درختوں کی اوٹ میں گلگشت کرتا، جبکہ میں آزاد تھا۔ اب قید و بند میں ہوں، آہنی زنجیروں سے جکڑا ہوا تنگ و تار کوٹری میں بے بالوں پر پرند کی طرح اسیر کیا گیا ہوں۔ یہ تو ہے جسمانی قید، مگر میرے خیالات بھی اسی طرح مقید ہیں۔ صرف ایک خیال، ہیبت ناک، موہب اور ناقابل برداشت خیال مجھ پر پوری طرح مسلط ہے، جس کی خوفناک یاد ایک گھڑی یا پل کے لیے بھی میرے دل سے محو نہیں ہوتی، جس کی صحت کا مجھے کامل یقین ہے، یعنی سزائے موت۔ اس کا نام لیتے ہی میرے رگوں میں خون منجمد ہو جاتا ہے۔ میں 1000 اپنا دل بہلاؤں، اس کے بہلانے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لوں، مگر اس خیال، اس حقیقت، نفس الامری کے 2 برف ایسے ہاتھ جس پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر اسی وحشت ناک حالت میں لے آتے ہیں، یہ میرے پیچھے کسی بدروح یا بھوت کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے کسی دن آنکھ لگ جاتی ہے تو یہ کمبخت ڈراؤنی اور خون سرد کر دینے والے خوابوں میں خنجر کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اور ابھی ایک وحشت خیز خواب دیکھ کر بیدار ہوا ہوں۔ میں نے اپنے دل کو ڈھارس دیتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو، یہ تو محض خواب تھا۔ لیکن میری خواب آلودہ آنکھوں کے سامنے خوفناک حقیقت میرا منہ چرا رہی ہے۔ مجھے اپنی قسمت کا فیصلہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ قید خانے کی زرد اور مرطوب دیواریں، اندھی سی لالٹین کی مدھم شعاعیں، لوہے کے بھاری بھرکم دروازے، جیل کے سنتری کی خوفناک صورت، میرے کپڑوں کی ہیبت قضائی، کیا اس گھناؤنی حقیقت کی پرزور تائید نہیں کر رہی؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، جو مجھے سزائے موت ایسا لرزہ خیز پیغام دے رہی ہے۔ اگست قریباً اختتام تھا، موسم سہانا اور خوشگوار۔ میرا مقدمہ 3 یوم تک عدالت میں پیش ہوتا رہا۔ ہر روز کمرہ عدالت تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا، جیسے کسی کی مرگ یا لوگ ماتم پرسی کرنے آئے ہوں۔ ان 3 ایام میں مصنف، وکیل، گواہ اور افسر ہر روز میری مصیبت زدہ آنکھوں کے سامنے گزرے۔ میرے دھندلی اور نحیف آنکھیں اس نظارے کی تاب نہ لا سکیں۔ خوف و ہراس کے مارے میں نے 2 مکمل راتیں آنکھوں میں کاٹی، مگر آخر انسان تھا۔ 3 دن کی متواتر ذہنی کوفت اور ماندگی نے مجھے مردہ سا کر دیا تھا، لہٰذا اس نیند نے بھی جو مجھے ہفتوں سے نصیب نہ ہوئی تھی سلا دیا۔ میں ابھی اس غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہوا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے مجھے بلا بھیجا۔
یعنی بلاوا آ گیا۔ خفیف آہٹ آج سے پہلے مجھے گہرے خیالات سے چوکنا کر دیتی تھی، مگر آج محافظ کے لوہے کے بوٹ کی بھاری آواز، آہنی کنجیوں کی لرزہ خیز جھنجھناہٹ، بھاری بھرکم دروازے کی خوفناک رگڑ مجھے اس بے ہوشی سے خبردار نہ کر سکی۔ اچانک میں نے اپنے کندھوں پر کوئی سخت سا ہاتھ محسوس کیا اور کانوں میں کسی شخص کو درشت لہجے میں یہ پکارتے ہوئے سنا، اٹھو، تمہیں بلایا ہے انہوں نے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور تنکوں کے بسترے پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیل کے محافظ کی ڈراؤنی شکل میرے سامنے تھی۔ سامنے والی کھڑکی سے میں نے باہر دھندلی سی روشنی دیکھی۔ دن چڑھ گیا تھا اور یہ روشنی سورج کی تھی۔ مجھے پھر ایک دفعہ دن کی روشنی دیکھنے کی کتنی تمنا ہے۔ موسم خوب سہانا ہے، میں نے محافظ سے کہا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموش رہا، شاید اس لیے کہ وہ مجھ بدبخت کی خاطر اپنی زبان سے لفظ نکالنا اس کو بے فائدہ ضائع کرنا سمجھتا تھا۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ایسے کہ جیسے اس کی ضمیر نے ملامت کی ہو، وہ بولا، بہت خوشگوار ہے۔ میں بے حس و حرکت سورج کی ان مدھم شعاؤں کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جو میرے قفس کی چھت پر آزادانہ کھیل رہی تھیں۔ کیا پیارا دن ہے، میں نے پھر محافظ سے کہا۔ درست ہے، مگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ ان الفاظ نے میری اصلی حالت سے خبردار کر کے خوف و ہراس کی اسی تنگ و تاریک اور عمیق گھرے میں پھینک دیا۔ تب میں نے اپنے دماغ میں عدالت کی کرسیوں پر ججوں کو شاہانہ لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ وہ میری طرف گھور رہے تھے۔ یہ جوری کے ارکان تھے جن کے ہاتھوں میری قسمت کا فیصلہ تھا۔ جب میں سو رہا تھا وہ میری قسمت کا فیصلہ مرتب کرنے میں مصروف تھے۔ میں اٹھا مگر میری ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ جسم کا ہر عضو ارتعاش پذیر تھا، گرتے گرتے بچا، مگر قہر درویش بر جان درویش۔ محافظ جیل کے ساتھ ہو لیا۔ دروازے کے باہر 2 اور سپاہی کھڑے تھے۔ ان سب کی معیت میں عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ آسمان نکھرا ہوا تھا، سورج کی شعاعیں بلند دودکشوں سے چھن چھن کر مختلف سمتوں پر پڑ کر اس منظر میں عجیب دل فریبی پیدا کر رہی تھیں۔ خوب پیارا دن تھا۔ ہم کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ میری آمد پر حال عجیب و غریب آوازوں سے گونج اٹھا۔ تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز صرف میں ہی بد نصیب تھا۔ ہر طرف سے میری جانب انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ یہ نظارہ میرے دل و دماغ پر نشتر کا کام دے رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو حال پر پوری خاموشی چھا گئی۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو بھی قدرے تسکین ہوئی۔ اس وقت تک میں نے یہ بھی سوچا کہ میں یہاں اپنی قسمت کا فیصلہ سننے آیا ہوں۔ اگر خیال آیا بھی تو میں اس سے خوفزدہ نہ ہوا۔ کھڑکیاں کھلی تھیں، تازہ ہوا آزادانہ ہال میں پھر رہی تھی۔ ساتھ کے بازار سے لوگوں کے چلنے پھرنے کی آواز، خوشی کے قہقہے اچھی طرح سے سنے جاتے تھے۔ سامنے جیوری کے اراکین بیٹھے تھے مگر ان کے بشر سے تو ایسا معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کی موت کا فیصلہ سنانے والے ہیں، جبکہ میرے ارد گرد ایسا تسلی بخش ماحول تھا تو پھر میں کسی ہولناک خیال سے کیوں ڈرتا؟ اگر میرے دل میں اس وقت کوئی خواہش تھی تو صرف ایک، آزادی کی۔ امید کی آخری کرن اب میرے دل میں نمودار ہو چکی تھی اور میں اپنے فیصلے کا ایک لفظ سننے کے لیے تیار تھا۔ اب مجھ میں ایک مقابلے کی طاقت بتدریج عدم موجود تھی۔ اسی اثنا میں میرا وکیل، جس کی غیر حاضری سے ابھی تک کارروائی کی ہوئی اسی اثنا میں میرا وکیل جس کی غیر حاضری سے ابھی تک کارروائی رکی ہوئی تھی نمودار ہوا اور میرے قریب کی ایک کرسی پر بیٹھ کر وہ میری طرف جھکا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا،
کچھ فکر نہ کرو، مجھے امید ہے کہ خدا بہتر کرے گا۔ میں نے بھی اسے اسی کے انداز میں جواب دیا، یقیناً مجھے ابھی تک ان کے فیصلے کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، تاہم میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سزائے موت نہیں دیں گے، اب صرف حبس و دوام کی بات ہے۔ آپ کا کیا مطلب جناب؟ میں تو موت کو ایسی ذلیل زندگی پر ترجیح دوں گا، میں نے وکیل سے طیش میں آ کر کہا۔ موت، ہاں موت، مجھے کہنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ سزائے موت تو آدھی رات کے وقت خوفناک حال میں جس میں کہ گندی شمعیں جل رہی ہوں، یعنی گدی شمعیں جل رہی ہوں اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، سنائی جا سکتی ہے، مگر اس خوفناک حال میں اگست کے پرکیف مہینے میں آج ایسے خوشگوار اور سہانے دن اور ایسی شریف جیوری کے ہوتے ہوئے کیا سزائے موت سنائی جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ خیال کرتے وقت میری آنکھیں سورج کی منور صورت دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔